اس میں میں اب نا کچھ جیسے نیو یہ جو یوتھ وغیرہ ان کو تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لو کا جو آج کل جو ڈیفینیشن بن چکا ہے کہ بس آپ کو کچھ بیوٹی نظر آ گئی تو دیٹ مینس کہ آپ کو لو فیل ہو گیا. دس از ایکچولی فالس. یہ ایکچولی ٹرو نہیں ہے. اصل چیز شاید اس کو ہم کہہ لیں کہ جس وقت آپ اس کی کمپنی بھی انجوائے کریں گے, جب آپ کو اس کی برائی بھی آپ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ اس کی سپورٹ کرنے میں مطلب دس از ناٹ دی اونلی تھنگ جو کہ آپ کو اس کے قریب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اٹس مچ بگر دین دیٹ. سر میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, دا وے میڈیا ہیز ناؤ ڈیفائنڈ لو. میڈیا نے جو لو کی امیج رکھ دی ہے نا یوتھ کے مائنڈ میں, خوبصورتی, فگر, اور پیسہ اور اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں. میں اب نا ایک فردر ایک بات کرتا ہوں کہ جس وقت کوئی رشتے آتے ہیں نا تو پھر اس میں لڑکے نے بھی بھیجا ہوتا ہے کہ جی یہ ایسے ہونی چاہیے وہ یعنی کہ یہ اس کا فگر ہونا چاہیے, یہ اس کے ساتھ اس کی کمپلیکشن ہونی چاہیے, تو یہ اس کے ساتھ جو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے, تو یہ اتنی بڑی لسٹ دی ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ اس پہ وہ بندہ نہیں. بعد میں جب دے ویک اپ پھر انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اخلاق دیکھ لیتا, دین دیکھ لیتا تو شاید میری زندگی سکھی ہوتی. سر یونیورسٹیز میں ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے, شرطیں لگتی ہیں, اس کو پھنسا کے دکھاؤ, اچھا فلانی کو پھنسا کے دکھاؤ, پھر وہ جی اچھا اس کو جو ہے تم ذرا کر کے دکھاؤ. اب مطلب یہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے انڈر دا واچفل آئیز آف دا ٹیچرز اینڈ دے ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. بلکہ اللہ معاف کرے وہی اقرار الحسن کا جو میں اب بات کروں گا اسی کے پروگرام میں ٹیچرز آر انوالوڈ ان اسکینڈلز. اللہ معاف کرے, دے ہیو اسٹاپ ڈرائنگ اے لائن بٹوین فیمیل اسٹوڈنٹس اینڈ میل اسٹوڈنٹس. سر رولز ہونے چاہیے کچھ کہ فیمیل اسٹوڈنٹ آ رہی ہے تو اکیلی نہ آئے ہمارے آفس میں, مطلب کسی کو ساتھ لے کر آئے. یہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے رولز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ سب کے لیے ہے, یہ صحابہ کے لیے بھی تھا. اب کوئی یہ کلیم کرے کہ نہیں جی میرا بچہ تو بہت شریف ہے, میری بچی تو بہت شریف ہے, وہ تو اس میں انوالو نہیں ہوگی. تو بھائی آپ کی بچی یا آپ کا بچہ نبیوں سے بھی بڑھ کے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں شیطان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھ کے سر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب ٹیچرز نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا. بلکہ میں نے ایک دو ٹیچر سے بات کی سر, میں نے نا فیکلٹی سے بات کی ایک جگہ, میں یونیورسٹی ٹاک دینے گیا. دے سیٹ کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیا سمجھائیں, ہم انہیں ایک بات کرتے ہیں یہ آگے سے ہمیں 10 باتیں سناتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس. ہمارے پیرنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. ڈریسنگ پہ کوئی ٹیچر بات نہیں کر سکتا, فیمیل ڈریسنگ پہ وہ آگے سے 10 باتیں سنائیں گی جی کہ آپ کیا کھڑے ہوئے ہو, الٹا وہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دیں گی کہ آپ اس کا مطلب مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہو. میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. ایک اسی طرح سے کوئی چوئنگم کھا رہے ہیں اس طرح سے جو بھی, تو اس کا منہ اس طرح سے ہلتا نظر آ رہا ہے کہ جی اچھا چوئنگ سم تھنگ. ایز اے ٹیچر میں نے کہا کہ یہ جی آپ کیا کھا رہے ہیں, مطلب تو کہتے کہ کچھ بھی نہیں بس زبان ہے. میں نے کہا کہ بڑی زبردست بات ہے, آپ کی زبان کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہے کہ آپ جو ہے اسی کو چباتے رہتے ہیں. صحیح. تو اس نے اس کو کیا ٹوسٹ کر کے اس نے کرنے کی کوشش کیا, اور میں نے پھر اس کو ادھر ہی سنب کیا. میں نے کہا کہ کائنڈلی کنٹرول یور سیلف, دس از not what I said. ٹھیک ہے. لیکن آج کل انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہمارے یوتھ کو بھی کوئی لمٹس نہیں سمجھ آتی. نہ ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہونا ہے, نہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے ہونا ہے, نہ ان کو یہ عقل آتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ کچھ دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں, جن کو کچھ سمجھ آ چکی ہے وہ بھی اس چیز سے کچھ گزر کے ہی بتا رہے ہیں. یا ان کو اتنے کوئی کیسز کا پتہ ہوتا ہے, انسیڈنٹس کا پتہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ختم ہو چکی ہے وہ جو لڑکا لڑکی کی تمیز تھی نا. ہائی فائیوز چل رہے ہیں, مطلب میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن لٹرلی گودیوں میں جا کر بیٹھے ہوئے. اور مطلب ہم سر ہمارے دور میں نا اتنی حیا ہوتی تھی کہ یار ایک ڈسٹینس, ڈگنیٹی, ڈیسنسی کے ساتھ بات کرنی ہے. سر یہ فرق ختم ہو چکا ہے, اور میڈیا کا تو اس میں خیر بہت بڑا رول ہے. کبھی کبھی تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بندہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اتنے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے ہوتے تو وہ اور آگے آتے ہیں کہ آپ بات کر لیں. ایگزیکٹ سر, باقاعدہ بندہ کہتے ہیں اچھا آپ تھوڑا پیچھے رہیں. باقاعدہ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں لوگ. پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کر کے نا میں بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ مشہور ہوں گا یا ہوں گی. یہ سوچ ہے ہماری یوتھ کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. شاید یہ ہماری بھی کسی زمانے میں ہوتی تھی. the more girls I talk to the more cool and the more confident I am. پیرنٹس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ we want کہ ہمارا بچہ جو ہے اتنی کانفیڈنس والا ہو کہ وہ یہ بھی کر سکیں.
سر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے ہمیشہ کیا بتاتا ہوں, ریئلسٹکلی اسپیکنگ دے ول انٹریکٹ ود اپوزٹ جینڈر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے کرنی نہیں. یونیورسٹی میں جاؤ گے, بیٹھنا بھی شاید ساتھ کبھی پڑ جائے, ساتھ کوئی فیمیل آ کے بیٹھ جائے, اب یہ تو نہیں کہو گے نا کہ اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤ. اچھا میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ فارمولہ اپلائی کرو, پی پی ایل فارمولہ اسے ہم یوتھ کلب میں کہتے ہیں. جب اپوزٹ جینڈر سے تم نے بات کرنی ہے, اٹ شوڈ بی نمبر 1 پرپزفل, نمبر 2 پبلک, نمبر 3 لمیٹڈ. پبلک سے مراد ہے کہ اکیلے میں نہیں, واٹس ایپ پہ اکیلے میں نہیں آنا. اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر لو, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں رول ہے ماشاءاللہ یوتھ کلب میں, اگر کبھی کوئی انٹریکشن کرنی پڑ جائے تو سی سی میں کوئی میل ہوتا ہے, کوئی سینئر ہوتا ہے. یس وی ہیو گروپس سیپریٹ فار بردرز اینڈ سسٹرز. فتنے کا چانس ہی نہیں سر الحمدللہ. لمیٹڈ جب آپ کی وہ پبلک ہوتی ہے کنورسیشن, کیونکہ وین یو آر الون شیطان کین ڈیفینیٹلی بالکل, اگر آپ سلپ نہیں ہوگے اگلی پارٹی ہو سکتی, وہ نہیں تو آپ ہو سکتے ہو. پھر نمبر 2 ابھی نہیں تو بعد میں ایگزیکٹلی. پھر لمیٹڈ, دیکھیں بات کریں اور بات ختم کریں, کیا ضرورت ہے بات بڑھانے کی. بلکہ میں تو سسٹرز کو ہمیشہ یہ رپلائی کرتا ہوں, اگر کبھی کویشچن ایسا کوئی پوچھ لیں کہ جب آپ سے کوئی نان محرم بات کرے نا, تو آپ لمبی چوڑی جواب کا سوال کا جواب دیں کہ اوکے بھی نہیں کے اور آگے فل اسٹاپ. آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی تب چڑھتی ہے میل کو, اور اس کا سارا جو وہ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. اور چاہے وہ آپ کو جتنا مرضی برا بھلا کہے, لیکن دس از واٹ دا قرآن کمانڈیڈ, کہ بھائی کیوں ہم کسی کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں کہ میرے ساتھ اور فری ہو. یہ سر دیکھیں یہ اپنی انر ہی ایک وہ چیز ہوتی ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن یو ہاؤ یو کیری یور سیلف. اف یو ول کیری یور سیلف ان اے وے کہ اگلے کو پتہ ہو کہ اس سے فری نہیں ہونا ہے, اگلے کو پتہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے اتنی اپنی لائن ڈرا کر لینی, آئی تھنک یو ول بی سیف. لیکن اگر آپ خود چانسز دے رہے ہو یا دے رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے فتنے میں پڑنا اس میں میں ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں کہ کئی دفعہ جو ہے اس طرح کبھی آپ کرنا پڑتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہیں نہ کہیں کام ضرورت کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے کہ آپ کا کوئی انٹریکشن کوئی بات ہو جائے, یہ ہو جائے. آپ ایک یہ فارمولا بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھیں کہ اپوزٹ جو بھی جینڈر ہے, فار ایگزامپل ہمارے لیے جو بھی فیمیلز ہوں گی, آپ ان کو کوئی سسٹر یا کوئی میڈم یا اس طرح سے کر کے ساتھ کہیں. آپ ان کا نام ڈائریکٹ نہ لیں, یا اگر کوئی خاتون ہے تو آپ کو بھائی کر کے ساتھ کہہ لیں. اس کا یہ ادھر سے ہی آپ کا جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں ٹیچرس کو, میرا یو ای ٹی میں لیکچر ہوا ہراسمنٹ کے اوپر, ایک اویئرنیس کیمپین انہوں نے رن کی اس پہ, جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپس مشہور ہو رہے ہیں نا آج کل. میں نے فیکلٹی سے بات کی یو ای ٹی میں جا کے, بڑا اچھا سیشن رہا ماشاء اللہ, بہت اچھے ٹیچرز ہیں ان کے. جی. میں نے وہاں پہ ایک بات کہی کہ دیکھیں ہمیشہ اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ کو بیٹا کہہ کے بلائیں, چاہے آپ کا ان سے 5-6 سال کا بھی گیپ ہے. اٹ ول ہیو اے لاٹ آف افیکٹ. سر یہی والی جو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے نا, میں نے یہ خود اڈاپٹ کی ہے. صحیح. جب میں پہلے جو ہے آپ کے ساتھ ہی تھا تب تو ہم بوائز کو کر رہے تھے مل کے. اب میرے پاس ڈفرینٹ جو بھی ہے بیچز آتے ہیں, ڈفرینٹ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے الحمدللہ بوائز اور گرلس کو تو سیپریٹ رکھتے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ مائی سیلف, تو ایگزیکٹلی سیم اسٹریٹجی میں نے بھی رکھی. بہت افیکٹو ہے. اچھا بیٹا کر کے کہے. سر ایک چیز اور کہ یوتھ ہمیں دلیل دیتی ہے جی کہ یہ تو سچی محبت ہے. ہم چلے یہ سارے اسپیکٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیے نا, گناہوں والے اسپیکٹ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو محبت کرتے ہیں, ہمارا تو شادی کا پلان ہے اگلے سے, تو اس میں کیا حرج ہے. اچھا میں انہیں کہتا ہوں کہ محبت, کیا یہ محبت ہے کہ تمہاری صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے, تمہارا چھوٹا سا منہ نکلا ہوا ہے, طہارت تم نہیں کر رہے. سیدھی سی بات ہے سر میں لٹرلی ہاسٹل میں لڑکوں کو دیکھا ہے, مطلب اگر آپ ان پروڈکٹیو ہو چکے ہیں, آل دا ٹائم یو آر آن دا بیڈ, آپ بستر میں گھسے ہوئے, موبائل میں آپ نے منہ دیا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے, آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کریزی ہو چکے ہیں اگلے کے پیچھے, اور وہ باتیں بھی آپ کیسی کر رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. آپ کی صحت ڈاؤن ہوگی, آپ کے چہرے کا نور چلا جائے گا سر لٹرلی. آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی, طہارت بھی صحیح سے نہیں کرنی, آپ نے جو ہے وہ وضو بھی نہیں کرنا, کیا آپ کے چہرہ کیا ریفلیکٹ کرے گا. آپ کی ڈائٹ کا کوئی نہیں پتہ, کھانا آپ ٹائم پہ نہیں کھا رہے. مطلب وٹ کائنڈ آف اے لو از دس کہ یو آر لوزنگ یور سیلف. ناٹ اونلی یو آر لوزنگ یور سیلف, یو آر میکنگ دی ادر پرسن لوز دیم سیلف ایز ویل. اللہ سے ریلیشن آپ کا جا رہا ہے, نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں, شیطان کو آپ خوش کر رہے ہیں, گناہوں میں پڑھ کے ریگریٹ میں آپ جانے والے ہیں آگے جا کے, سائیکولوجیکل بیگیج آپ اکٹھا کر رہے ہیں. اگر شادی نہ ہوئی خدا نہ خواستہ تو پھر کیا کریں گے آپ, کتنا آپ ڈسٹریس میں جائیں گے. پھر صحت آپ اپنی ڈاؤن کر رہے ہیں, اس کی بھی اپنی بھی, پیسے آپ خرچ رہے ہیں.
مطلب اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں لیکن نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح سے ہے نا, جیسے کہ ایک عمارت کھڑی کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کی بنیاد اچھی کرتے ہیں. جتنی اونچی عمارت آپ کو چاہیے تو اتنی اچھی بنیاد آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, جتنی اچھی عمارت ہے. تو اسی طرح سے جب آپ کا جو میرٹل انسٹیٹیوٹ جو آپ نے کھڑا کرنا ہے, تو اس میں جو آپ کا شادی شدہ لائف کے جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہوگا, جس میں آپ بھی ہسبینڈ ہیں, کوئی آپ کی وائف ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے, اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہی شیکی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ڈسکرائب کیا ہے نا کہ شیطان کا پلان جو ہے وہ تو بالکل ضعیف کا ورڈ یوز کیا ہے کہ تو بالکل ہی ویک ہوتا ہے اس کا پلان. تو آپ کی بنیاد یہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد جو ہے نا آپ کی اور جو بھی وہ جو اسپاؤز ہوتے ہیں نا, ان کے بیچ میں ایک فکشن سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میرے مائنڈ میں آتی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک بیلنسڈ سوسائٹی بنائی ہے, گیونگ رولز ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن الائک, ٹھیک ہے, نیدر آف دیم ایز سچ بینگ لیس دین دی ادر. اٹس ناٹ اباؤٹ لیس دین دی ادر, ٹھیک ہے, کہ کبھی کبھی جو ہے نا خواتین اس کو مس انڈرسٹینڈ کر کے سمجھتی ہیں کہ ہم لیس ہیں, یا کبھی کوئی آدمی سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم مور پہ ہیں. اٹس ناٹ لیس اینڈ مور, بوتھ آر ہیومنس, اس پہ کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رول ضرور دیا ہے کہ عورت کے لیے بیسٹ کیا چیز ہے, اور وہاں ہی وہ سب سے زیادہ ایکسل کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے بہترین پرفارمنس جو ہے وہ اپنی ڈومین میں دیتی ہے رسپیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آدمی جو ہے وہ اپنی ڈومین میں رسپیکٹ کے ساتھ دیتا ہے. شیور, مطلب وی انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی یہ کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہوں, تو وہ اس طرح سے آپ کسی اسموکر سے کہیں تو ہاں میں اسموکنگ کرتا ہوں, یہ بالکل بہترین چیز ہے, میں اس کے ساتھ ہی ٹھیک رہتا ہوں. لیکن یو ایز اے نان اسموکر وڈ سے کہ یار یہ تو گندگی کی چیز ہے, اس کے بغیر ہی زیادہ لائف اچھی ہے میری نا. بہت زبردست. تو اس طرح سے تو سملرلی اس کیس میں سر بات وہی ہے کہ چلیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی یوتھ سچی محبت کرتا ہے, اسلام نے سچی محبت کو کل نہیں کیا, بلکہ اس پہ تو حدیث ہے کہ there is nothing is better than for two people in love than marriage. میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں پہلی بار جنہوں نے سچی محبت کی. یہ ایک الگ بات ہے کہ سچی محبت ہوتی کیا ہے. چلے مان لیتے ہیں کسی نے کی, انہوں نے صبر کیا, برائیوں میں نہیں پڑے, انہوں نے ٹرائی کی, لائک مرد باپ سے بات کی نا, بجائے کہ اس کو کنونس کرنے کے اور اس سے بات کرنے کے, تم باپ سے بات سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں. ہو چکا ہمیں کاؤنسلنگ ہمیں کاؤنسلنگ کیس آیا سر, میں اب ڈائریکٹ ظاہر ہے کہ ہمارا فیمیلز کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ہمیں بھی پھر وہ ہماری جو بہنیں ہیں ماشاءاللہ وہ اس گروپ میں ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہیں کہ آپ کیا ایڈوائز انہیں کرو گے. اچھا, کاؤنسلنگ کیس یہ تھا کہ لڑکی کو لڑکے نے پسند کیا. اچھا, لڑکا لڑکی کو یوز کیسے کر رہا ہے, لڑکی کی پاکٹ منی لے رہا ہے, کہتا ہے کہ ہاں مجھے اب یہ ضرورت ہے, مجھے یہ دے دو, مجھے یہ لینا ہے. اب لڑکی ظاہر ہے کہ ایموشنز میں وہ کہہ رہی کہ میں دوں اسے, یہ تو میرا بہت پیار ہے. اس کے بعد لڑکا لڑکی کو ہی ہر چیز پہ پش کر رہا ہے کہ تم بات کرو اپنے باپ سے, تم یہ کرو, مطلب کہ کہیں پہ بھی وہ پریزنٹ نہیں ہے. نہیں تو میں نے کہا کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے جو آپ سے اگر محبت کرتا ہے کوئی یہ اسٹینڈ نہیں لے رہا ہے, اس نے کل کو کیسے میرج چلانی ہے, یہ تو ہر چیز آپ پہ ڈال دے گا بلیم. کل کو میرج ہو جاتی ہے, یہ آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ تو تمہاری وش پہ ہوئی ہے, میرا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے, تم نے ہی سب کچھ کیا ہے, تو پھر آپ اچھی رہیں گی. تو بچوں کو سر سمجھانے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی سینس ڈالنے کی ضرورت ہے ہماری یوتھ میں. اچھا, ایک چیز اور سر, میں نے دیکھا کہ الحمدللہ جتنی بھی کرپٹ کر لیں ہماری سوسائٹی, ابھی تک سر اتنی اویئرنیس اور حیا موجود ہے. آپ کبھی نہ چہرے دیکھیں ایسے لوگ کے میرڈ کپل اور ڈیٹنگ کپل کا بڑا ایزیلی پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, کبھی آپ چہرے دیکھیں ان لوگوں کے جو ذرا حرام وے سے آ رہے ہیں, سر وہ شرمندہ ہو جائیں گے. میں نے یہ نوٹ کیا, مطلب ان کے چہرے پہ وہ کانفیڈنس نہیں ہو سکتا جو میرڈ کپلز کے چہروں پہ کانفیڈنس ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ حلال کر رہے ہیں, وہ حلال سے کہیں پر بھی جائیں, کہیں بازار میں جائیں تو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ ہسبینڈ وائف آ رہے ہیں. تھوڑے سے نا شرمندگی کے آثار چہرے پہ. ابھی تک مجھے وہ کلاس الحمدللہ نہیں ملی جو دھڑلے سے کہے کہ بھائی ہم اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں, تم بھاڑ میں جاؤ. جیسے گورے ہیں
they won't even they don't care کہ کوئی کیا کر رہا ہے روڈ پہ کھڑا ہو کے. یہ شکر ہے ابھی تک یہاں پر نہیں آیا اور اللہ کرے ایسا ہی رہے. خیر الحمدللہ کافی بہتر ہے, لیکن اس پہ یہ بھی لیکن ایک چیز ہے کہ وی آر فاسٹ ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن. ہماری جو ڈائریکشن ہے بہرحال وہ وہی ہے. اور آج اگر مووی میں نظر آتا ہے کہ مطلب وہ سکھایا نہیں جاتا کہ موویز وغیرہ میں کہ جی ایک آدمی ہے تو ایک ڈیٹنگ ادھر بھی کر رہا ہے, شادی تو ادھر بھی نہیں ہوئی بھی, لیکن بیک گراؤنڈ میں ایک اور بھی ہے, تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت زبردست کوئی پرفارمنس دے دی ہے کہ کیا کر دی ہے, حالانکہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. سر ایسے بندے کو موویز میں, بالی ووڈ موویز ان اسپیسیفک, ایسے بندے کو اسٹڈ کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑا اسٹڈ ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہے, دھوکہ دے رہا ہے, یعنی کہ بیوی بھی ہے, افیئر بھی چلا رہا ہے, یا گرل فرینڈ ہے اور ایک اور بھی رکھی ہوئی ہے, 2-3 رکھی ہوئی ہیں, تو کیا بات ہے جی, اسٹڈ لگا ہے بہت بڑا. اچھا مزے کی بات یہ کہ اگر یہ کر لے تو ہاں اسٹڈ ہو گیا, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ 1 سے 2 شادی کر لے تو نعوذ باللہ. سر یہ بہت آپ نے دکھتی ایک وہ رگ چھیڑ دی کہ دیکھیں سسٹرز کی شادیاں نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں. میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دوسری کرے یا چوتھی کرے یا تیسری کرے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کہاں تھا اور اب کہاں گر گیا. میں نے اس کو دکھتی رگ اس لیے کہا کیونکہ یہ ڈسکشن دینی سرکلز میں جب بھی ہوتی ہے نا, تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے دوسری شادی, حکم کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ نے ایک الاؤ کیا ہوا ہے, اور دس از اے سلوشن. سر معاشرے میں جو سسٹرز ان میرڈ ہیں, اٹ از ون آف دا سلوشن. ان میرڈ میں یہ ہے کہ کچھ ہیں جو آرفنز رہ گئے ہیں, ویڈوز رہ گئے ہیں, کوئی ہیں جو ڈیورسیز ہیں, اور اب بس وہ سوسائٹی میں ویسے ہی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں بھی ایک میڈیا جو ایک بڑی وہ میرے خیال سے تو ایک شرارت ہی لگتی ہے کہ مطلب وہ ان کو دکھاتے کہ جیسے کہ ایک بڑی وہ ایک ہیروئک چیز ہے کہ جی وہ اکیلے رہ لیا, جی میں نے پھر بھی اپنا سٹینڈ بس خود ہی لیا. ایگزیکٹلی. حالانکہ اچھی چیز شاید یہی ہے کہ جو ہمارے دین اگر سکھائے وہ یہ ہے کہ اچھا اب ہو گیا جو ہونا تھا, ہسبینڈ فوت ہو گیا, جو بھی ہے وائف فوت ہو گئی, تو گیٹ ری میریڈ, ڈیورس ہو گئی, گیٹ ری میریڈ, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ ایک سوشل سٹگما بھی رکھا ہوا ہے کہ سر بہت سٹگماز ہیں ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عقل دے, دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.